معزز خواتین و حضرات، یہ جب سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ بہت بڑے تھریٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. اپرچونٹیز بدقسمتی سے کون لوگ انہیں دیکھتے ہیں؟ سیاستدان دیکھتے ہیں. اس کو اپرچونٹی کے طور پہ جو ہے وہ حکمران دیکھتے ہیں. جب 1970 میں ایک بڑا طوفان آیا، سمندری طوفان آیا مشرقی پاکستان میں، تو اس کو وہاں کے پولیٹیشنز جو ہے انہوں نے استعمال کیا اور بنگلہ دیش بنا لیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا نیچرل ڈیزاسٹر تھا جس نے ایک دنیا کا جو جغرافیہ ہے اس کو تبدیل کر دیا. تو نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں گویا دنیا کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، دنیا کے نقشے کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. لیکن حکمران عام طور پہ ایسے نیچرل ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں ان میں اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیڈر بن کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سیلاب جب بھی آتا تھا، بھٹو صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا کہ وہ سیلابی علاقوں میں چلے جاتے تھے اور دیکھتے تھے، انسٹرکشنز دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کرتے رہے. وہ بہت سی جگہوں پہ جاتے تھے، بلکہ وہ مکان بنانا شروع کر دیتے تھے. تو بہت سے لوگ جو ہیں اسے پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پہ لیتے تھے کہ یہ ساری چیزیں تو نظر آتی تھی، لیکن جو میڈیا مینیجر ہوتے تھے وہ جو ایکچوئل گورنمنٹ کر رہی ہوتی تھی، ایکچوئل گورنمنٹ چیزوں کو پروجیکٹ کر رہی ہوتی تھی، اس کو کرنے میں ناکام ہو گئے. جب یہ 2011 میں جب سیلاب آیا اور اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، یہ تو اتنا زیادہ ساؤتھ کے علاقوں میں گئے کہ وہاں پہ ایک جگہ پہ کو 20 دفعہ گئے. اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ تو سی ایم صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ساؤتھ میں یہاں الیکشن پی ایم ایل این ہار رہی تھی، ان کے وزٹس کی وجہ سے پی ایم ایل این نے وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ جیت لیا. اچھا، یہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جب بھی بحران ہو تو وہاں پر جو چیف ایگزیکٹو ہے ہی شوڈ بی دیئر، اس کو بات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے یہ کیا بات ہے. یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے جس میں کرائسس مینجمنٹ میں جو پڑھائی جاتی ہے اور جو کہی جاتی ہے، اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن اس میں جب آپ غلطی کرو، آپ کو جھوٹ بولو، تو وہ بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہے. ابھی انڈیا میں انڈین آرمی کی ایک ویڈیو جو ہے چل رہی ہے اور وہاں پہ میڈیا پہ بہت نمایاں ہو رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ انڈین آرمی جو ہے ایک سکھ بچہ جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں بالکل نارمل سی حالت میں، اس کو پانی میں لے کے جاتا ہے اور وہاں وہ ایسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے اس نے ریسکیو کیا ہے. اچھا، یہ پوری کی پوری ویڈیو جس میں یہ ساری انسٹرکشنز ہیں یہ ساری بن گئی ہے اور یہ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے، اور اس سے انڈین آرمی کا جو تاثر ہے وہ بڑا خراب ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر کہیں اوپر سے کہا گیا ہوگا تو یہ بہت غلط بات کہی گئی ہوگی، اور اس سے انڈین آرمی جو ہے وہ بڑی اب سوچ رہی ہوگی کہ اس کو اس طرح کے سٹنٹس میں، اس طرح کی چیزوں میں نہیں آنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک دفعہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی تو سیلاب آیا، میاں والی میں ایک جعلی کیمپ لگایا گیا اور اس میں لوگوں بٹھائے گئے، اور یوسف رضا گیلانی جب آئے اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے تو میڈیا نے اور پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ آپ نے پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے کیا ہے. تو اگر جو اسے فائدہ ہونا چاہیے تھا اس کی بجائے نقصان ہو گیا. تو بات ایک اور بھی ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ شکاگو میں ایک دفعہ آگ لگ گئی. جو شکاگو کے میئر تھے وہ گئے وزٹ پہ، اور انہوں نے جا کے ایک فائر مین جو تھا وہ اس کا وہ پائپ پکڑا اور آگ بجھانی شروع کر دی. تو اگلے دن شکاگو کے اخباروں میں وہ وہ تصویر چھپی اور اس کے نیچے کیپشن یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر میئر صاحب جو ہیں اپنے دفتر میں ہوتے تو یہ بیٹر مینجمنٹ کر سکتے. تو یہ بات اس لیے خیال آیا کہ ابھی یہ سیلاب کے دوران جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ گئیں اور انہوں نے راوی میں ٹریول کیا. اگر تو وہ اس کو ہیلی کاپٹر پہ وزٹ کرتی تو زیادہ بہتر طور پہ سارا انہیں اندازہ ہو سکتا تھا، اور وہ ویسے بھی جا سکتی تھیں اور ایسی جگہوں تک بھی جا سکتی تھی یہاں پہ ریلیف ورک ہو رہا ہو. لیکن وہ جس طرح سے ان کی کشتی پانی میں گئی ہے انہوں نے کچھ لوگوں نے ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی بڑا حادثہ جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتا تھا. پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ جب یہ ہو رہی ہوتی ہیں، جب ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو جو وی آئی پی موومنٹ ہیں وہ عام طور پر ریلیف ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اوپر سے آئے، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. لیکن میں مریم نواز شریف صاحبہ کو مشورہ یہ دوں گا کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، اور بلا وجہ ڈالیں. پانی میں جا کے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ وہاں کون سے مچھلیوں کو انسٹرکشنز دینی تھی؟ کون سی لہروں کو روکنا تھا؟ کون سا کیا کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں کرنا تھا. ہاں، انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں، وہ انسٹرکشنز وہ ادروائز سے وہ چیزیں حاصل کی جا سکتی تھی اور دی جا سکتی تھی. تو یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے اب ہر چیز کو دکھانا شروع کر دی ہے، ہر چیز کو اس کے ذریعے سچ بھی آ رہا ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی آ رہا ہے. لیکن جھوٹ جو ہے وہ چونکہ اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے، زوردار بھی ہوتا ہے، تو یہ
جو ہے یہ زیادہ اثر کرتا ہے. تو لیکن معزز خواتین و حضرات، میں حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے اور دوسرے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو ذرا تو احتیاط کریں، کیونکہ بہت سے لوگ جو انڈیا میں اور دوسری جگہوں پہ یہ سیلاب کا جب واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں پہ یہ ویڈیو بناتے ہوئے اس طرح کے کرتے ہوئے حادثات کا شکار ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا یہ الرٹ رہیں کہ آپ کو شہرت چاہیے، آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو میڈیا پہ ہونا چاہیے. میں آپ کی ضرورت کو مانتا ہوں، لیکن آپ اپنی جان جو ہے اس کا بھی خیال کریں. اور جب آپ یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی کی جان جا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جان آپ کی بھی ہو، اس کا خیال کیجیے گا. تو معزز خواتین و حضرات، اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں. یہاں میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے کروں گا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس کے لیے کیا جائے وہ اس کو ہی پتہ ہو. یعنی کہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اگر اس سیلاب میں ان لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹی ہے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ کیمرہ جو ہے وہ اس کو اس کے قریب نہ لانے دیں، کیونکہ کیمرہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے. کیونکہ تب آپ یہ بتاتے ہو کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو، آپ اس کیمرے کے لیے کر رہے ہو. ممتاز مفتی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ عمرے پہ اور حج پہ جائیں تو کیمرہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں معزز خواتین و حضرات آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی درد ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں، آپ ضرور خدمت کرنے کے لیے جائیں. لیکن کیا اگر یہ خدمت جو ہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں کیمرے کا خیال نہیں آئے گا کہ آپ کی پبلسٹی ہو، آپ کا کیمرہ وہاں پہ بہت اچھی اس کی ویڈیو بنے، بہت اچھے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جائے. پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو، پبلسٹی بھی ہو اور اللہ بھی خوش ہو جائے، تو ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ عام طور پہ اللہ کی مرضی ہے، جو وہ مرضی کرے اس پہ تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن عام طور پہ دنیا میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر کام کی ایک ہی پیمنٹ ہوتی ہے اور ڈبل پیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی. اللہ آپ کا حامی و ناصر.